الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سگنیفیکنس آف مائٹوسس، یعنی مائٹوسس کی اہمیت۔ مائٹوسس کی اہمیت دراصل کروموسوم کی مقررہ سیٹ کو قائم رکھنا ہے، یعنی جتنے کروموسوم پیرنٹ سیل میں ہوتے ہیں اتنے ہی کروموسوم آپ کو ڈاٹر سیل میں ملیں گے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس پیرنٹ سیل میں 2 کروموسومز ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے 2 ڈاٹر سیل میں بھی 2 کروموسوم ہی ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ڈاٹر سیل جو کہ ایک پیرنٹ سیل سے وجود میں آتا ہے اور کروموسوم پیرنٹ سیل سے وصول کرتا ہے، وہ اپنی کمپوزیشن یعنی ترکیب اور اپنی تعداد کے لحاظ سے پیرنٹ سیل کے کروموسوم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو جانداروں کی زندگی میں رونما ہونے والے ان واقعات کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر مائٹوسس ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے ڈیولپمنٹ اور گروتھ ایک مثال ہے۔ گروتھ سائز میں بڑھنا اور ڈیولپمنٹ سائز میں بڑھنے کے بعد ایک شیپ لینے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہاں دکھایا گیا ہے کہ ہم زندگی کی ابتدا ایک سیل سے کرتے ہیں جس کو زائگوٹ کہتے ہیں۔ یہ زائگوٹ نر اور مادہ کے ہیپلوئڈ خلیوں سے ملنے کے بعد وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد اس میں مائٹوسس شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک زائگوٹ تھا اور اس کے بعد ایک سیل سے 2 سیل بنے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اور اس طرح کرتے کرتے یہ ایک ایمبریونک ڈیولپمنٹ سے گزر کر ایک مکمل بچے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سب کچھ مائٹوسس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ اگر سیل مائٹوسس کی وجہ سے ڈیوائیڈ نہ کر سکتے ہوتے تو شاید یہ کبھی نہ ہو پاتا۔ مائٹوسس جانداروں کی زندگی میں نہ صرف گروتھ بلکہ ڈیولپمنٹ کا بھی ذمہ دار ہے۔ سگنیفیکنس آف مائٹوسس میں اگلا پوائنٹ سیل ریپلیسمنٹ کا ہے۔ سیل ریپلیسمنٹ کا مطلب ہے کہ باڈی کے وہ سیلز جو وارن آؤٹ ہو گئے ہیں یا جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جو زخم لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کی جگہ پر نئے سیلز کا آ جانا۔ ہماری باڈی میں بہت سارے سیلز ریپلیس ہوتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، جس کی ایک عام مثال ہماری جلد اور ہمارے نظام انہضام کی نالی ہے، جہاں پر مسلسل سیل ریپلیس ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیل پرانوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور نئے سیل جو وجود میں آتے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے مائٹوسس کر کے وجود میں آتے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک سنگل سیل زائگوٹ سے ایک کمپلیٹ ہیومن ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں مختلف خلیوں کی مختلف عمر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم خون کے سرخ خلیوں یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی بات کریں تو ان کی عمر تقریباً 4 مہینے تک ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو نئے سیل ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں آپ کو ہماری باڈی کے مختلف آرگنز کے سیلز کی مختلف ایج بتائی گئی ہے، جس کے بعد وہ خود کو ری بلڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم سٹمک کی لائننگ کی بات کریں تو ان کی ری بلڈ ایج 5 ڈیز ہے۔ اس طرح سے اگر برین کی بات کی جائے تو اس کی ری بلڈ ایج تقریباً 1 سال ہے، اور ڈی این اے 2 منتھس اور لیور 6 ویکس، اس طرح سے بلڈ 4 مہینے اور ہڈیاں تقریباً 3 مہینے لیتی ہیں۔ سیل ریپلیسمنٹ کے بعد سگنیفیکنس آف مائٹوسس میں اگلا ٹاپک ری جنریشن کا ہے۔ ری جنریشن اور سیل ریپلیسمنٹ دونوں ہی مائٹوسس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے۔ سیل ریپلیسمنٹ نئے سیل آنے کو کہتے ہیں، لیکن ری جنریشن ایک لاسٹ آرگن، ایک ایسا آرگن جو کہ کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی آفت کی وجہ سے کٹ کر الگ ہو گیا ہو، اس کا دوبارہ بننا ری جنریشن کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک لیزرڈ یعنی گھروں میں نظر آنے والی چھپکلی، اگر اس کو دم سے کاٹ دیا جائے تو وہ اپنی دم دوبارہ سے بنا لیتی ہے۔ چھپکلی کی اپنی دم دوبارہ بنانے کی اس خاصیت کو ری جنریشن کہتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے جاندار ری جنریشن شو کرتے ہیں۔ یہاں پر اس ڈائیگرام میں آپ کو سٹار فش دکھائی گئی ہے۔ اگر سٹار فش کا کوئی پارٹ کٹ جائے تو یہ اپنے باقی رہ جانے والے پارٹ سے پوری فش دوبارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر سافٹ آرگنز یا انٹرنل آرگنز یا وائٹل آرگن میں سے ایک آرگن لیور ہے،
جو اگر ڈیمیج ہو جائے یا اس کا کچھ حصہ کٹ جائے تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریجنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ صرف ہماری باڈی میں لیور کے ساتھ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دوبارہ سے ہاتھ نکل آئے۔ کچھ جاندار اے سیکچول ریپروڈکشن کے ذریعے بالکل اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ اے سیکچول ریپروڈکشن ایسی ریپروڈکشن ہے جس کے اندر نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل انوالو نہیں ہوتے۔ اے سیکچول ریپروڈکشن کے ذریعے بھی مائٹوسس ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈرا بڈنگ کے ذریعے ریپروڈیوس کرتا ہے، یعنی اپنے جیسے نئے اور جاندار پیدا کرتا ہے، جو کہ ایک طرح کی اے سیکچول ریپروڈکشن ہے۔ اس عمل کے دوران ہائیڈرا کے جسم کی سطح پر سیلز میں مائٹوسس ہوتی ہے اور سیلز کا ایک مجموعہ بنتا ہے جسے بڈ کہتے ہیں۔ بڈ کے سیلز میں مائٹوسس جاری رہتی ہے اور یہ سائز میں بڑھ کر نیا ہائیڈرا بنا دیتی ہے۔ پودوں میں اے سیکچول ریپروڈکشن کو ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے دوران بھی آبزرو کیا جا سکتا ہے، یعنی ویجیٹیٹو پروپیگیشن ایسی اے سیکچول ریپروڈکشن ہے جس میں پودے کا ویجیٹیٹو پارٹ یعنی اس کا تنا، اس کی جڑ، اس کا پتا، اس کی ٹہنی یا شاخ، اس سے دوبارہ نیا پودا بنانا، جبکہ سیکشول ریپروڈکشن میں میل اور فیمیل سیکسز انوالو ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پودے کا سیکشول پارٹ اس کا پھول یعنی فلاور ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے ایرر ان مائٹوسس کے حوالے سے۔ مائٹوسس میں ہونے والی غلطیاں۔ مائٹوسس ایک کنٹرولڈ عمل ہے، یعنی ہمارے سیلز کی تقسیم کو ہمارے سیلز کے اندر پائے جانے والا ڈی این اے ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس ڈی این اے کے سیکوینس سے کچھ ایسی جینز وجود میں آتی ہیں جو سیلز کی تقسیم کو کنٹرول کرتی ہیں۔ سیلز نے کب، کہاں اور کتنا گروتھ کرنا ہے، یہ ان کے اندر پایا جانے والا ڈی این اے ان کو بتاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس ڈی این اے کی ترتیب میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو اس کو میوٹیشن کہتے ہیں، اور جین میں میوٹیشن یعنی جین جو کہ ڈی این اے سے مل کر بنتی ہیں، ان کے اندر خرابی یا تبدیلی کی وجہ سے سیلوں میں ہونے والی تقسیم ان کنٹرولڈ ہو سکتی ہے، یعنی اپنا کنٹرول کھو سکتی ہے، جس کی وجہ سے سیل بے ہنگم رفتار سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایک رسولی یعنی ٹیومر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ٹیومر جس جگہ پر بنا ہے اسی جگہ پر رہے تو اس کو بینائن ٹیومر کہتے ہیں، لیکن اگر یہ ٹیومر بنتا رہے اور پھیلتا رہے اور اپنے سائز میں اضافہ کرتا رہے تو اس کو میلیگننٹ ٹیومر کہتے ہیں، اور یہ میلیگننٹ ٹیومر اگر ٹوٹ کر خون کے اندر شامل ہو جائے اور خون کے ذریعے جسم کے باقی حصوں میں جا کر اپنی جڑیں بنانے لگے تو اس کو میٹاسٹیسس کہتے ہیں۔ یہ سرطان کی بیماری کا آخری مرحلہ کہلاتا ہے۔